الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر بے حیائی اور برائی دیکھتے ہوئے ان کو واعظ نصیحت کیا، ان کو سمجھایا کہ اس بے حیائی سے باز آ جاؤ، اور تم لوگوں کے راستے کاٹتے ہو، آتے جاتے لوگوں کو تنگ کرتے ہو۔ یہ ایسے بدبخت تھے، لوٹ مار کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جو بڑی برائی اور قباحت پائی جاتی تھی، یہ اغلام بازی کرتے تھے، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، انہوں نے اوپر سے دھمکی دی، آپ یہاں سے چلے جائیں، یا ہمارے اوپر آپ سچے ہیں تو ہمارے اوپر عذاب لے آئیں، آپ اللہ کو کہیں کہ وہ ہمارے اوپر عذاب بھیج دے۔ جب کسی قوم کے اندر ایسے گزشتہ اقوام قرآن بتاتا ہے اور سیرت کی انبیاء کرام کی تاریخ، ان اقوام کی تاریخ بتاتی ہے کہ انبیاء کرام نے بڑا سمجھایا، لیکن آگے سے انہوں نے ٹھٹھا اور مذاق ہی کیا، اور ایک قباحت اور ایک برائی ہونے کی وجہ سے پوری کی پوری بستیاں صفحہ ہستی سے ملیہ میٹ ہو گئی تھیں، مٹ چکی تھیں۔ یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا کی تھی، اللہ اس پر بیک وقت عذاب نازل نہ فرمانا، وگرنہ لوگ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ کل قیامت کے دن تو رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا، دنیا کے اندر بھی اللہ ذلیل و خوار کر دیتا ہے، لیکن اجتماعی عذاب سے اللہ رب العزت نے اس لیے محفوظ رکھا ہے، اس کے پیچھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ وگرنہ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں وہ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر، اور ہر دوسرے چوتھے فرد کے اندر، ہر فرد کے اندر ایک دو چار برائیاں، اور وہ برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ہمارے دل گناہوں سے سیاہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جب گناہ کرتا چلا جاتا ہے وہ سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور سائنس نے بھی یہ تحقیق کی ہے کہ یہ حقیقت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ برحق ہے، یہ گناہوں سے انسان کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم ان برائیوں سے بچیں۔ اگر ہماری نماز، اگر ہمارا روزہ، اگر ہماری عبادات بے حیائی سے اور یہ ان جرائم سے نہیں روکتی تو پھر کیا فائدہ ان نمازوں کا اور کیا فائدہ ان روزوں کا؟ ہم کم سے کم جو ہم دین کے ساتھ وابستہ اور اپنے آپ کو دینی گرانوں کے ساتھ تعلق شو کرتے ہیں کہ ہمارا دین کے ساتھ بڑا تعلق ہے، تو ہم ان برائیوں سے بچیں اور اللہ رب العزت کے فرمانبردار بنیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ برائی جو پائی جاتی تھی، بے حتیٰ کہ چلتے ہوئے راہگیروں کو گھیر کر ان کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ لوگ اپنے گھروں میں ہی محفوظ اپنے آپ کو پاتے تھے، جب باہر نکلتے تو وہ باہر نکلنا ان کے لیے محال تھا، تو ڈرتے تھے کہ یہ اس طرح کے بدبخت ہیں۔ آئنکم، کیا بے شک تم، لتأتون، البتہ آتے ہو، الرجال، مردوں کے پاس، لڑکوں کے پاس، مردوں کے پاس آتے ہو۔ لوط علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، یعنی جنسی تسکین کے لیے وہ
مردوں کے پاس ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے جو ایک جائز راستہ بنایا ہے، یہ میاں بیوی کا ایک خاص تعلق بنایا ہے، زوجین کا آپس میں جو تعلق ہے جنسی تسکین کا، یہ اسلام نے ایک خوبصورت طریقہ دیا ہے، جس کو صدقہ تک بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے سے بھی تعبیر کیا ہے، اور یہ جائز راستے ہیں اور شریعت سے ثابت راستے ہیں۔ یہ غلط راستے سے غیر فطری غیر طبی فعل جو ہے وہ کرتے تھے لڑکوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، جس کی جنسی تسکین کرتے تھے، پوری کرتے تھے۔ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور تم کاٹتے ہو راستے کو، لوٹ مار کر کے لوگوں کے راستے روکتے ہو، کاٹتے ہو۔ وَتَأْتُونَ، اور کرتے ہو، فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اپنی مجلس میں برے کام، اپنی مجالس میں بےہودگی اور اسی طرح کی کئی ایک برائیاں جو ہیں وہ تمہاری مجالس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ فما کان، پھر نہ تھا جواب قومی، اس کی قوم کا، لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس پھر کوئی اور جواب نہیں تھا۔ کیا کہنے لگے؟ الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا ائتنا، تو لے آ ہم پر بھی عذاب اللہ، اللہ کا عذاب تو ہمارے اوپر لے آ۔ قوم کو کوئی جواب نہ آیا تو اس بات پہ اتر آئی، ان کنت من الصادقین، اگر ہے تو سچوں میں سے۔ قال رب انصرنی، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب تو میری مدد فرما، علی القوم المفسدین، اوپر اس قوم کے جو فسادی ہیں، ان پر مجھے غلبہ عطا فرما۔ تو انبیاء کرام جب دیکھتے تھے کہ یہ لوگ ہدایت دور دور تک نظر نہیں آتی، تو پھر بے بسی کے عالم میں ایسے لوگوں کو مفسد، فتنہ پرور اور اسی طرح معاشرے میں فساد پھیلانے والے لوگ بھی قرار دیتے تھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔